آج کا ہمارا موضوع نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ملکی معیشت کے لیے سفید ہاتھی ثابت ہوا اور کس طرح ملکی خزانے کو اربوں ڈالر کا چونا لگا اور اس میں فالٹ لائن کا کردار۔ قدرت نے وطن عزیز کو بے پناہ دولت سے نوازا ہے، جتنا قدرت نے ہمارے خطے کو دیا ہے شاید ہی کسی اور کو عطا کیا ہے۔ قدرت نے پاکستان کو دریاؤں اور ہزاروں گلیشیئر سے نوازا ہے۔ آئیے تفصیلات جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان میں 5 بڑے دریا ہیں: دریا سندھ، جہلم، چناب، راوی اور ستلج۔ یہ دریا ہمالیہ سے نکلتے ہیں اور ملک کے مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے یہ دریا ہیڈ پنج نند کے مقام پر سوائے دریا سندھ کے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آگے چل کر دریا سندھ سے جا ملتے ہیں، آخر کار بحیر عرب میں جا گرتے ہیں۔ دریائے سندھ پاکستان کا سب سے طویل اور سب سے بڑا دریا ہے اور دنیا کے بڑے دریاؤں میں شمار ہوتا ہے، جو آب پاشی اور گھریلو استعمال کے لیے تقریباً 2/3 پانی فراہم کرتا ہے۔ پاکستان میں 7253 سے زیادہ گلیشیئرز ہیں، جو اسے قطبی خطوں سے باہر سب سے زیادہ برفانی برف والا ملک بناتا ہے۔ ان گلیشیئر میں سے زیادہ تر گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا کے شمالی علاقوں میں واقع ہیں۔ گلیشیئرز میٹھے پانی کے اہم ذخائر کے طور پر کام کرتے ہیں، جو پاکستان کو کئی طریقوں سے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ گلیشیئر دریاؤں کو پانی فراہم کرتے ہیں، زراعت، صنعت اور گھرانوں کے لیے پانی کی مستقل فراہمی کو یقینی بناتے ہیں۔ ہائیڈرو پاور برفانی پگھلنے والے پانی سے ہائیڈرو الیکٹریسٹی پروجیکٹ پاکستان کو توانائی کی ضروریات میں حصہ ڈالتے ہیں۔ گلیشیئر ٹھنڈے درجہ حرارت کو برقرار رکھ کر مقامی اور علاقائی آب و ہوا کو منظم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ گلیشیئر سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، جو دلکش مناظر اور ایڈونچر کے مواقع پیش کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ان دریاؤں سے پاکستان میں بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 50,000 میگا واٹ ہے، مگر وطن عزیز مشکل سے 9 سے 10,000 میگا واٹ پانی سے بجلی پیدا کر رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ہمارے سیاستدان اور بیوروکریسی کی نااہلی ہے۔ ہمارے سیاستدان صرف الیکشن کا سوچتے ہیں، آنے والی نسلوں کا نہیں۔ ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ ملک میں کوئی بڑا پروجیکٹ شروع نہیں ہوتا، اگر شروع ہو جائے تو کرپشن اور نااہلی کی نظر ہو جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تعمیر کیے جاتے ہیں، سب سے پہلے ارضیاتی اور جیو ٹیکنیکل حالات کا جامع مطالعہ کیا جاتا ہے۔ یہ مطالعات ڈیم کے ڈیزائن، بنیاد کے استحکام اور خطرے کی تشخیص سے آگاہ کرتے ہیں۔ فالٹ لائنز کے قریب واقع ڈیموں کو زلزلے کے خطرات کا سامنا رہتا ہے اور زلزلے ڈیموں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو تباہ کن ناکامیوں کا باعث بنتے ہیں۔ بہت سے ناظرین کو شاید فالٹ لائن کے متعلق معلوم نہ ہو، آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ فالٹ لائن زمین کی پرت میں فریکچرز ہوتے ہیں جہاں ٹیکٹونک پلیٹیں حرکت کرتی ہیں۔ فالٹ لائنز کے قریب بنائے گئے ڈیموں کو مخصوص خطرات کا سامنا رہتا ہے۔ زلزلے کی سرگرمی فالٹ لائنز زلزلے کو متحرک کر سکتی ہیں۔ ہائیڈرولک پائپنگ فالٹس پانی کو چٹان کے کٹنے یا کمزور کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں، جس سے سرنگ ٹوٹ سکتی ہے یا ڈیم عدم استحکام کا باعث بن سکتا ہے۔ نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو بھی انہی اہم چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ سب سے پہلے ٹیل ریس ٹنل ریکس 2022 میں 3.5 کلومیٹر لمبی ٹیل ریس ٹنل میں بڑی دراڑیں آئیں، جنہیں مرمت میں 13 ماہ لگے۔ اپریل 2024 میں ہیڈ ریس ٹنل کا دوبارہ ملبے یا دراڑوں کی وجہ سے گر گیا۔ جب اس کی تحقیقات کی گئیں تو معلوم ہوا کہ نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ فالٹ لائن کے قریب تعمیر کیا گیا ہے، جو مستقبل میں زلزلے یا سیلاب کے نتیجے میں بری طرح متاثر ہو سکتا ہے۔ نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی حالیہ بندش کے حوالے سے ایک اعلیٰ سطح کی تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی رپورٹ تیار کی ہے۔ تحقیقاتی ٹیم میں شامل ایک رکن نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ فالٹ لائن کے قریب تعمیر کیا گیا ہے۔ نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی تعمیر کا کام 2005 کے زلزلے کے بعد شروع ہوا، جبکہ اس کا ڈیزائن زلزلے سے پہلے تیار کیا گیا تھا۔ اس منصوبے میں نوسیری سے شروع ہونے والی ٹنل فالٹ لائن سے گزرتی ہے۔ 2005 کے تباہ کن زلزلے کی وجہ سے مظفر آباد اور اس کے نواح میں پہاڑیاں بھی اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکی ہیں اور کمزور ہوئی ہیں، جس کے باعث اس منصوبے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس منصوبے میں ڈیم کی ایک طرف مکمل طور پر کنکریٹ جبکہ دوسری طرف پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ زلزلے، سیلاب یا بادل پھٹنے کے نتیجے میں آنے والی طغیانی اس منصوبے کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اس منصوبے کی تعمیر میں جیو فزیکل اور سائنسک عوامل کو نظر انداز کیا گیا۔ ہیڈ ریس ٹنل کی مناسب کنکریٹ لائننگ نہیں کی گئی۔ منصوبے کی بر وقت تھرڈ پارٹی ایویلیوشن بھی نہیں کروائی گئی۔ یہ منصوبہ ہیڈ ریس ٹنل میں خرابی کی وجہ سے 2 ماہ سے بند ہے۔ نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کو کئی تنازعات اور تکنیکی مسائل کا سامنا ہے۔ ڈیم کے ایک طرف کنکریٹ اور دوسری طرف پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے اخراجات کم کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مگر اس کا خمیازہ ملک بھگت رہا ہے۔ جیو فزیکل اور سیسمک عوامل کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ ان عوامل کو نظر انداز کرنے سے زلزلے سے ہونے والے نقصانات کا بڑھتا ہوا خطرہ اور ڈیم کی بنیاد میں عدم استحکام، ہیڈ ریس ٹنل میں خرابیوں کی وجہ سے نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی بندش سے قومی خزانے کو نمایاں نقصان ہوا ہے، جس کا تخمینہ تقریباً 10 سے 15 بلین روپے سالانہ ہے۔ نقصان کی صحیح مقدار کا اندازہ لگانا مشکل ہے، لیکن یہ واضح ہے کہ پروجیکٹ کے تکنیکی مسائل اور تعمیراتی خامیوں کے نتیجے میں کافی مالی
مالی اور ماحولیاتی اخراجات ہوئے ہیں۔ ہمارے ملک کا المیہ رہا ہے چند لوگوں کی کوتاہی کی قیمت پورے ملک کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے ان سب چیزوں کا احتساب کیے جائے، نہ کہ قدرت کی طرف سے امتحان سمجھ کر آنکھیں بند کر لی